بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ مکرمہ سے جدہ حاضر ہوئے، پھر جدہ سے یہاں تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت میں وادی اسفان میں، یہ وہ وادی ہے جو میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کا راستہ ہے۔ جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کے لیے تشریف لائے مدینہ منورہ کی طرف یار غار یار مزار کے ساتھ، تو جب اس وادی سے گزرے تو یہ کنواں جب اس کی منڈیر کو پکا کر دیا اور چاروں طرف پتھر کی دیوار آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ دے دی باہر بھی چاروں پتھر کی دیواریں ہیں، تو اس کنویں کو آپ نے پانی پیا تو سخت پانی کڑوا تھا، تو آپ نے اپنا لعاب دہن مبارک اس کنویں میں ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا۔ میرے آقا کے زبان عطر میں لعاب میں کیا مٹھاس تھا، یقین جانیے حوریں اگر سارے سمندر میں دنیا کے جتنے بھی کڑوے سمندر ہیں ایک لعاب ڈالیں تو سارے سمندر میٹھے ہو جائیں، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ میرے آقا کا لعاب حوروں کے لعاب سے زیادہ اس میں مٹھاس تھا اور ہے۔ ہماری جب تک نیتیں ٹھیک ہیں، جذبے ٹھیک ہیں، تو لعاب میں مٹھاس پاتے رہیں گے۔ پھر یہ کنواں چلتا رہا۔ ہمارے ایک دوست ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ہم سفر ہیں، کہنے لگے وہ یہاں 2 سال رہے، تو کہنے لگے کہ یہاں لوگ پانی برکت کے لیے لینے آتے تھے، میرے آقا کا مبارک جھوٹا پانی تھا، جس طرح زمزم بھی جہاں برکتوں والا ہے یہاں میرے حضور کا اس میں جھوٹا پانی مبارک جھوٹا پانی، تو کہنے لگے وہ صاحب اس پانی کو بیچنے لگے، تو پھر پانی کنویں کا کڑوا ہو گیا، اور پھر انہوں نے اس عمل سے جو ہے وہ استغفار کیا، پھر میٹھا ہو گیا۔ لیکن ابھی میں نے ایک گھونٹ پیا ہے اس بالٹی سے نکال کر، یہ کنویں ہے، انہوں نے ساتھ اس کے پمپ لگایا ہوا ہے، اس کنویں کو یہ اندر کنویں ہے، یہ بالٹی ڈول رسی ہے، لیکن ایک گھونٹ مجھ سے نہیں پیا گیا، اتنا کڑوا پانی ہے۔ پانی کڑوا نہیں ہے، پانی آج بھی میٹھا ہے۔ ہمارے گناہ، ہماری نیتیں، ہمارے جذبے وہ کڑوے ہیں، تو اس لیے ہمیں پانی کڑوا ملا ہے، جبکہ پانی تو آج بھی میٹھا ہے، اور اس میں مٹھاس ہمیشہ قیامت تک زندہ و تابندہ رہے گا۔ اصل میں حجر اسود کا مثال بھی ایسے ہی ہے، تاریخ میں ہے کہ جب حجر اسود عرش سے آیا تھا تو حجر اسود سفید تھا، حجر ابیض تھا، لیکن وہی حجر اسود جب اس کے اندر مسلمانوں نے بوسہ دیا، لوگوں نے بوسہ دیا، کیونکہ یہ پرانا ہے، اسلام سے پہلے کا ہے، تو پھر وہ حجر اسود ہو گیا، کڑوا ہو گیا اور سیاہ ہو گیا، یعنی کڑوے سے مراد سیاہ ہو گیا۔ آج بھی مبارک ہے، متبرک ہے حجر اسود، ہم اس کو بوسہ دینا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، آئندہ بھی سمجھیں۔ نیتوں اور جذبوں کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اور زندگی میں اثر ہوتا ہے، اعمال کا اثر ہوتا ہے۔ ابھی دوران سفر ہمارے ساتھ ایک ہمارے دوست ہیں ملک عثمان عوان صاحب، تو گاڑی میں بیٹھے تھے، وہی مجھے یہاں لائے، لوگوں نے قاری عثمان صاحب کہتے ہیں، تو میں نے ان سے بات کی، تو بات چلتے چلتے بات ایک مسنون دعا تک چلی گئی۔ مسنون دعا میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے اپنا ایک مشاہدہ بتایا، ملک صاحب کو پیچھے بھجوا دیں، انہوں نے ہمارا مشاہدہ بتایا، تو مشاہدہ یہ بتایا کہ فرمانے لگے کہ میں زمانہ طالب علم میں، میری عمر 50 سال ہے، ایک دعا سیکھی تھی کہ کسی کو کسی مصیبت تکلیف پریشانی میں مبتلا دیکھیں تو دعا پڑھے، الحمدللہ الذی، دعا بتائیں جی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اور بندہ جو یہ دعا پڑھ لے گا، جو بندہ بھی یہ دعا پڑھ لے گا، موت تک بھی اگر کسی مصیبت میں ہے
تو اسی مصیبت میں، جس مصیبت کی وجہ سے یہ دعا پڑھی ہے، اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگا۔ یہ اتنی زبردست اور کامل دعا ہے۔ اور واقعی ہے، ہمارے دوست بتا رہے کہ گزشتہ 35 سال سے تو میرا تجربہ ہے کہ میں نے جب بھی کسی کو کسی مصیبت میں دیکھا، کسی پریشانی میں دیکھا، اور میں نے چپکے سے دل میں یہ دعا پڑھ لی، تو میں آج تک اس مصیبت پریشانی میں، بات ہو رہی تھی اصل میں شوگر میں، ہمارے 10-7 دوست بیٹھے تھے، ان کے ساتھ تذکر ہو رہا تھا شوگر، بلڈ پریشر، جو کہ یہاں بہت زیادہ عام ہے۔ تو ہمارے دوست کہنے لگے کہ جب بھی میں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ کا فضل یہ ہوا کہ مجھے شوگر، بلڈ پریشر کچھ بھی نہ ہوا، اور آج تک نہیں۔ باتوں باتوں میں ہمارے دوست نے ایک اور دعا بتائی، کہنے لگے جب میں جوانی تھی، شادی ہوئی، تو لوگوں نے مجھے ڈرایا، تو زندگی پاکیزہ گزاری، کوئی زندگی میں حرام کی زندگی گزاری نہیں۔ تو کہنے لگے لوگوں نے مجھے ڈرایا کہ میں بات چلتے چلتے عرض کروں گا، یہ وہ کنواں ہے جس میں سیڑھیاں ہیں۔ یہ میں نے کنویں دیکھے تھے کھٹا میں، اور بھی پہلے ہوتے تھے کہ ان میں سیڑھیاں جا رہی ہیں نیچے، یہ ساری سیڑھیاں نیچے آپ دیکھیں ذرا، یہ سیڑھیاں جا رہی ہیں، اور یہ سیڑھیوں سے اتر کے پہلے کنویں میں پانی بھرا جاتا تھا، اوپر سے ہی بھرا جاتا تھا، اور جس کے پاس، اب تو خیر سیڑھیاں بند ہو چکی ہیں، ٹوٹی ہوئی ہیں، اور جن کے پاس جو ہے ڈول نہیں ہوتا تھا، رسی نہیں ہوتی تھی، تو وہ سیڑھیوں کے ذریعے یہ پانی کرتے تھے۔ تو میں بات کر رہا تھا اس عمل کی، اس وظیفے کی، تو کہنے لگے کہ مجھے کسی نے کہا کہ تو کسی معالج سے چیک کرا۔ کہنے لگے ہمارے ایک دوست تھے بہت تجربہ کار پرانے، تو انہوں نے مجھے ایک آیت بتائی کہ جب بھی میاں بیوی قریب ہوں تو یہ آیت پڑھ لیں، تو میاں بیوی میں ہمیشہ محبت بھی رہے گی، کوئی جادو، کوئی نظر بد، کوئی سحر اثر نہیں کرے گا، اور ازدواجی زندگی بہت ہی مطمئن ازدواجی زندگی ہوگی، کہ اتنی مطمئن ازدواجی زندگی کہ جو ہے وہ قابل رشک ہوگی۔ وہ آیت ذرا آپ سنا دیں، آیت کون سی ہے؟ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ طریقہ کیا ہے آپ کا؟ جی ایک دفعہ درود شریف جی 7 دفعہ اس آیت کو پڑھنا جی، اور ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ پھیر لینا ہے یعنی میاں بیوی جب آپس میں ملیں تو؟ جی ملنے سے پہلے جی، ملنے سے پہلے۔ جی ملنے سے آپ کی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ 22 سال ہو گئے 22 سال ہو گئے، اور 22 سال سے آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، اور بے شمار لوگوں کو بتایا؟ جی الحمدللہ، جس کو بتایا اللہ اس کو فائدہ ہوا جی الحمدللہ۔ یعنی ازدواجی زندگی جی ازدواج مطمئن رہی، جی مطمئن رہے، کوئی کمزوری وغیرہ یا کچھ بھی نہیں جی۔ ایک ساتھی فرما رہا تھا کہ جی مجھے یعنی کہ جیسے آپ فرما رہے تھے بھائی کسی غیر کے پاس جائیں تو پھر وہ شیطانی عمل ہوتا ہے جی، اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ یعنی کچھ نہیں ہو پاتا جی۔ ان کو جی آیت بتائی تو الحمدللہ مطمئن ہے جی۔ یعنی مطمئن ازدواجی زندگی کے لیے یہ آیت، یہ کسی پارے میں آپ کو یاد ہے؟ جی سورۃ فاطر میں ہے جی، سورۃ فاطر کا آخری رکوع سورۃ جی، سورۃ فاطر، سورۃ فاطر کون سا پارہ؟ 22واں پارہ 22واں پارہ، جی سورۃ فاطر، سورۃ فاطر کا آخری رکوع جی، آخری رکوع ہے۔ جی جی۔ تو اب دیکھیں یہ آیت ہے، اس آیت کو سیکھنا چاہیے۔ جو معالجانہ علاج قرآن میں ہے وہ قرآن میں ہے، وہ کائنات کے کسی چیز میں نہیں ہے، اور ان کو کسی اللہ والے نے بتائی، اور انہوں نے یہ آیت پڑھی، اور آج تک اپنی ازدواجی زندگی سے مطمئن ہیں۔ اور یہ دیکھیں جو کچھ بھی ہے نا ہمیں اللہ والوں کے قدموں سے ملتا ہے، اور انہوں نے بھی قرآن سے پایا ہے اور قرآن سے حاصل کیا ہے۔ تو میرے جی میں آئے کہ آج وادی اسفان میں گرمی ہے، بہت سخت گرمی ہے، دھوپ ہے، اور دھوپ اپنی شدت اور تمازت میں بہت تیز ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ جہاں اس وادی کی برکات ہیں، سامنے پہاڑ ہیں سارے کے سارے، جبلیں ہیں اور سارے، اس وادی کی برکات آپ حد تک پہنچائی جائیں، اور اپنی نیتوں اور جذبوں کی کیفیت میں نے آپ کو بتائی ہے کہ نیتوں اور جذبوں کا کیا اثر ہوتا ہے کہ میٹھے پانی کڑوے اور کڑوے پانی میٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے ایک تو مسنون دعا میں نے آپ کو بتائی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ دعا بتائی ہے۔ تو بات میں اس آیت کی کر رہا تھا، ان اللہ یمسک السماوات،
सूरत फातिर की जो आयत है। एक मुहद्दिस का एक वाक़या याद आया मुझे गाड़ी में बैठते। वाक़या ये याद आया कि उनके पास एक खातून का केस लाया। खातून कहने लगी कि रात होती है तो एक गैर महसूस ताकतवर चीज़ आती है जो मुझे अपने काबू में करती है और मेरे साथ वो मामला होता है जो कि मियाँ बीवी का, और मैं नापाक हो जाती हूँ। उन्होंने बहुत इलाज किए तो वो अल्लाह वाले थे, उनके यहाँ पहुँचे तो उन्होंने फरमाया कि ये आयत 7 दफ़ा पढ़ लिया करो हर नमाज के बाद और इसको पढ़ते रहा करो। अब दूसरे दिन रोज़ाना रात को वो जिन आता था। दूसरे दिन जब वो जिन आया तो वो दूर खड़ा रहा, करीब नहीं आया। तो कहने लगे तुमने ये आयत क्यों पढ़ी है, गुस्से में, और धमकियाँ दी और बहुत डराया कि आइंदा के लिए ये आयत नहीं पढ़ी। कुछ चीज़ लेनी? अच्छा ले लीजिए, पानी ले लीजिए। तो आइंदा के लिए ये आयत नहीं पढ़ी। लेकिन उन्होंने ये बात अल्लाह वालों ने ये पहले कह दी थी कि ये शैतानी चीज़ें, जिन्नाती चीज़ें आपको डराएंगी, लेकिन आपने छोड़ना नहीं। और वाकई ऐसा हुआ कि उन्होंने इसको छोड़ा नहीं। तो उन्होंने ये पढ़ा और आखिरकार वो जिन दूर हो गया। अच्छा, इस आयत को मेरी ज़िंदगी के मुशाहिदात हैं, तजर्बात हैं। बाद लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर मियाँ बीवी के दरमियान ऐसा जादू होता है, ऐसा सिहर होता है या ऐसा कुछ जिन्नाती असर होता है कि मियाँ बीवी अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में गैर मुतमईन होते हैं, करीब आते हैं तो आ नहीं सकते। बहुत केस मेरे पास आए और साल हो गए अभी तक मियाँ बीवी का कुर्ब नहीं हुआ। तो उसके लिए ये आयत बहुत ज़बरदस्त है। और उसके अलावा भी अगर आम आदमी मुतमईन भी है, सेहतमंद भी है और मियाँ बीवी की अज़दवाजी ज़िंदगी मुतमईन है तो ये आयत पढ़े तो कभी गैर इत्मीनान कैफियत नहीं होगी और मियाँ बीवी आपस में अज़दवाजी ज़िंदगी और अज़दवाजी ज़िंदगी की अज़दवाजी खुशगवार लम्हात तवील भी होंगे, सेहतमंद भी होंगे और बेहतर भी होंगे। ये कुदरती हमारे दोस्त गाड़ी में साथ थे तो उन्होंने ये तस्करा किया तो अचानक मुझे अपने मुशाहिदात याद आना शुरू हुए। तो मैं समझता हूँ ये इस वादी की बरक़ात हैं। वहाँ मेरे आका के कदम मुबारक पड़े और मेरे आका के साथी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का साथ था और खिदमत थी, खादिम थे। तो ये इसकी बरक़ात है, रूहानियत है कि आज की इस हमारी नशिस्त में हमें 2 चीज़ें मिली। एक तो वादी की बरकत और कुएँ का मीठा होना और कड़वा होना और हमारी नीयतों और जज्बों का असर, और दूसरा इस मसनून दुआ का जो मैंने अर्ज़ किया कि किसी को मुसीबत में देखें, और इस आयत की बरक़ात और कमालात कि इस आयत से क्या बरकतें हैं और क्या कमालात हैं। अब ये बता रहे हैं कि ख़ुद मेरा 22 साल का तजर्बा है, हालांकि इन्हें कोई बीमारी अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं कि आज तक कोई बीमारी तो नहीं आपको? जी नहीं, कोई अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी नहीं है। लेकिन इन्होंने जब ये दुआ पढ़ी, इस दुआ की इस ये कुरान की आयत जो अर्ज़ कर रहा हूँ, इन्नल्लाह युमसिकुस समा वाली, इस ये आयत पढ़ी तो इस आयत की बरकत से अज़दवाजी ज़िंदगी खुशहाल रही, मियाँ बीवी में आज तक गैर तसल्ली बख्श कैफियत पैदा ना हुई और खुशगवार लम्हात में इजाफ़ा हुआ और उसकी वजह से तकवा बढ़ा, नज़र नहीं भटकी और ईमान की कैफियतें सलामत रहीं। अल्लाह पाक जल्ल शानहू हमें हमेशा तकवे वाली ज़िंदगी, ईमान वाली ज़िंदगी और नज़रों की हिफाजत, जज्बों की हिफाजत और तन्हाइयों की हिफाजत अल्लाह हमारी कर दे इन कुरान की आयात और मसनून दुआओं की बरकत से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।